پوائنٹ نمبر 1 اور وہ ہے انہوں نے کہا کہ پیارے بچوں، وہ جو بچے وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اپنا درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا۔ ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے، یہی کہیں گے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے۔ اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا۔ ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا، ہاں، کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ کہیں گے نہیں، اس کو تو بدلنا چاہیے۔ تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے۔ بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو، ہاں، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا، ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری 110 ہجری میں مفوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری۔ تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا، یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا۔ بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی الاسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے۔ اچھا، ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی، یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا، یہ آپ کو
یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں. پاڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں، صاحب اور سکر علی پارٹی. دیکھیں نا، جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے، اور 90 لاکھ تے بادی نہیں سی. جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں. آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ فاسق ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن، بخاری، مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے، لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے. اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں، خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شے کوئی نہیں. ہاں، احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا. یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا، میں آپ کو بوانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے. ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے. ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو، تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو. اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں، کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے نے تو اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ، عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو، اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ 2 ان کے بابے ہیں جی، انٹرنیشنل بابے، باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں، اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر. نمبر 1
امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری، اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری. اور مزے کی بات، امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں، یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات، ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات، تمہارا پیران پیر تو حنبلی ہے تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیران پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ، تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں، یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں، ہمارے شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. چلے سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھاڑ دیتے. یعنی فرعون، نمرود، ابو جہل سارے ان کے ہیں نا، ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے، پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیئر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا اور خود نبیوں والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے پیش کر رہے ہو اپنا، اور تمہارے بابے تو وہ ہیں جو صوفیاء ہیں. پیغمبروں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا؟ تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں، قرآن کے، سنت کے، بخاری کے، مسلم کے، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں؟ بھائی ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تھے، خانقاہیں بنائی تھیں اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے، لیکن انہوں نے بغداد میں، اجمیر میں، فلاں جگہ، فلاں شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہیں. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں. بابا آدم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، ان کے تو ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا. ہاں کتاباں بدل گیا نا، چھاڑ دے کتاباں بدل گیا نے. کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے، اور تیرا وہ چھوٹو بھی جس کا تو نام لے رہا ہے بار بار، وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। जब उसके उस्ताद ने दिफा किया ना कि जी, उन्होंने कहा कलमा तो वही था, मैंने तो बस सिर्फ आजमाइश करवाई थी, और मैं क्या हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक हूं। ओए कमीने, आ तू कमीने ही निकले, आए बिल्कुल सही कह तू। शैतान भी सच्ची बात करे ना तस्दीक करनी चाहिए, बिल्कुल तू ठीक है, कमीना निकले तू। आज कह रहे किताबें बदल गई हैं। अच्छा, किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया किताबें बदल गई हैं? कल तक तो मुनाजरे कर रहे थे, और कल तक मुनाजरे चिश्ती रसूलुल्लाह पे हो रहे थे, और आज इनकार कर रहे हैं। लेकिन थानवी रसूलुल्लाह जो है ना, वो कल भी गलत था, आज भी गलत है। हाँ, वो मुफ्ती साहब ने भी कहा कि किसी और को इजाजत हम नहीं देंगे। अंदाजा करें। और ये पीर मेर अली शाह साहब का भी नाम ले रहा था। खुद पीर मेर अली शाह साहब ने भी तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को जवाब देते हुए कहा है कि जब उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का हवाला दिया ना, तो उन्होंने कहा भाई वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली दलील तुम नहीं पेश कर सकते, वो बुजुर्गों की शक्ति हाथ है। यानी उन्होंने भी चिश्ती रसूलुल्लाह को गलत नहीं कहा, उनको तो नहीं पता था किताबें चेंज हो गई हैं, किड्डा बड़ा फक है। और मैं आपको बताऊं, पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, 100 साल नहीं पूरे हुए। आज चल रहा है ना 10 सितंबर 2023, 100 साल नहीं हुए पीर मेर अली शाह साहब को फौत हुए। उनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। उनकी हैंड रिटन किताबें गोल्डा शरीफ में रखी हुई हैं, उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है। और उसके अंदर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को जवाब देते हुए उन्होंने कहा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया जो है ये बुजुर्गों की शक्ति हाथ है, ये तुम दलील नहीं बना सकते, हां वो बुजुर्ग दलील बना सकते थे इसको। तो उनको तो नहीं पता था तब्दील हो गई है, वो तो मानते थे। और सबसे बढ़कर तुम्हारे आला हजरत, हाय हाय आला हजरत तुसी गए आए जी। आला हजरत ने तो चिश्तिया की किताबों का इनकार किया है, बुजुर्गों की नहीं। सरकार आला हजरत से भी एक ब्लंडर हो गया, उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबिल चिश्तिया के बुजुर्गों की किताब की तारीफ की और कहा कि यह किताब रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर तो आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फिर भी उन्होंने तारीफ की, तो आला हजरत गए। और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई, क्योंकि इल्म गैब खत्म हो गया ना था। हाँ, ये दिल दा हाल जानते ने, ये किताबों में लिखा हुआ भी इन्होंने नहीं पढ़ा, उन किताबों की तारीफ की है। तो मेरा ख्याल है मिसबाई साहब को समझ आ गई होगी कि हम किन बाबों का इनकार करते हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं। हाँ, अपना भी ईमान बर्बाद किया, अपने मानने वालों का भी ईमान बर्बाद किया, और फिर तौबा भी नहीं की जिस तरीके से तौबा करने का हक था, और न चाची वापस ली है। हाँ, क्योंकि कलमाते कुफर कहलवाने वाले की बीवी भी गई, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ हाँ, तुसी मेरे नबी नाल टक्कर ली है, तो फिर देख लो अल्लाह ने तुहाडे उत्ते कितनी बड़ी बला छड़ी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं, ले ले बाबे तू अपने। इल्मी पॉइंट नंबर 4, वो कहता है कि मैं ये जो आए दिन क्लिप बनाता हूं ना, तो इंजीनियर को मैं मखसूस जगह के ऊपर मिर्चें लगाना चाहता हूं। और ये जुमले उसने बार बार उसमें रिपीट किए हैं। मुझे बताएं मुझे कौन सी मिर्चें लगेंगी? अगर तुम ये कह रहे हो ना ये मिर्चें मुझे लगती हैं, ये बातें सुन के, तो ये तो फिर मेरे ईमान की दलील है कि जब तुम उन बाबों को जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं उनका जिक्र करोगे, तो जाहिर है कि मुझे तो दिल में तकलीफ होगी कि तुम खत्म नबूवत के ऊपर डाका मार रहे हो। तो ये तो मेरे ईमान की इलामत है कि मुझे तकलीफ हो। और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से, कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी तो ये जो नमक मिर्च जो हम डालते हैं ये कहां से डालेंगे हमारे स्टूडेंट्स?
تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں, وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان